دو آیتیں میں آج آپ سب حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک آیت جس میں انسان کو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے بارے میں ایک تنبیہ کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں ایک اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خاص پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کا منظر، اور وہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو آخری وقت میں ان کو کس بات کی فکر ہے جاتے ہوئے، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ کے الفاظ سے کہ جب یعقوب کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو انہوں نے کیا کہا، اپنے بچوں سے کیا کہا۔ اور یہاں پر بھی چونکہ انسان کو اور اپنے اہل و عیال کا ذکر ہے، اس لیے ان دونوں آیتوں کا آپس کے اندر ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پتھروں سے مراد بت ہیں جو پتھروں سے بنائے جاتے تھے، کہ ان کو بطور عبرت آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور انسانوں سے مراد ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت کڑے مزاج والے فرشتے متعین ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں جو فرشتے ہوں گے جو اس آگ کے نظام کو اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، بڑے سخت مزاج ہوں گے، کسی کی فریاد سے ان کا دل نہیں دکھے گا، کسی کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، کسی کو تسلی کے دو بول نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بڑے ہی سخت تیوروں والے کڑک مزاج فرشتے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ فرشتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قرآن شریف میں آتا ہے کہ لوگ ان فرشتوں سے فریادیں کریں گے، یا مالک لیقض علینا ربک، یہ جہنمیوں کی یہ فریاد قرآن میں آتی ہے کہ جہنمی مالک جو داروغہ ہیں جہنم کے، ان سے کہیں گے کہ اللہ جل شانہ سے ہماری سفارش کرو، اور تم لوگ اللہ کے خاص لوگ ہو، تم سفارش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس امید کو ختم کر رہے ہیں انسانوں کی، کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ شاید وہاں جو فرشتے ہوں گے وہ ان کا دل پسیج جائے گا۔ جیسے دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے اوپر جیل والے، کسی کو جیل ہو جاتی ہے تو جیل والے اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، پولیس والے کسی پر مہربان ہو جاتے ہیں، حوالات کے اندر کسی کو باقیوں کو نہیں ہوتا جس پر مہربان ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ جیلوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو دنیا کی قید خانوں میں قید کے جو نگران ہیں ان کی مہربانی سے انسان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آخرت کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ ہم کوئی فرشتوں کے سامنے کوئی فریاد کریں گے، کوئی ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی اپیل رکھیں گے تو شاید وہ ہمارے اوپر ان کا دل پسیج جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو فرشتوں کی مثال حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے روبوٹس کی طرح کی ہے، ان میں جو پروگرامنگ فیڈ کر دی جاتی ہے وہ سے آگے پیچھے ان کو نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہ وہ کرتے ہیں اور نہ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے اختیار کے استعمال کی قدرت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اختیار تو انسان کے پاس ہے۔ اس آیت کے اندر قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون انسان دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے جہنم کے اندر جانے پر راضی ہو، وہ اپنی اولاد کو جہنم سے نہ بچانا چاہے؟ ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اور کون انسان دنیا کے اندر جو اتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کا بڑا حصہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اس کی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔
اپنے بچوں کے لیے ہی لوگ بہت ساری چیزوں بہت کچھ کماتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، جوڑتے بھی ہیں، اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کو ان کو بھی تم بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے دینی کے وہ رستے جس کا انجام آگ ہے، اپنی اولاد کو اس پر مت چلاؤ، اپنی اولاد کو وہ راہیں مت دکھاؤ، ان کی تربیت ایسے مت کرو کہ وہ ان رستوں کو اختیار کر لیں جس کا انجام آگ ہے۔ اور اگر انسان اس کو دیکھے کہ وہ اسی لیے بچپن سے جن چیزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو کسی ایک وقت کے اندر جا کر اس کا اثر ضرور طبیعت پر نکلتا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے محنت کا اور اس ترتیب پر چلنے کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا۔ نتائج تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کے بھی بسا اوقات ان کی مرضی کے نہیں نکلے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، تو یہ واقعات بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو قرآن نے واضح کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ تو والدین کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہدایت دے دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک ترتیب ان کو بتائی گئی ہے، اس ترتیب پر اگر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ انسان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ باقی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کون سی راہیں اختیار کرتے ہیں، یہ انسان اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ پہلی ترتیب اس میں یہ ہے، پہلی چیز جو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جسم رزق حرام سے پرورش پائے گا اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ جہنم کے اندر جلے، کیونکہ حرام کی خاصیت یہی ہے کہ وہ آگ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو سب سے پہلا احسان اپنی اولاد پر یہ ہے انسان کا کہ وہ ان کو لقمہ حلال کھلائے، اور چاہے وہ روکھا سوکھا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو، لیکن ہو حلال کا۔ اور کسی مرحلے پر عمر کے جا کر انسان کو اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے والد نے ہمیں حلال کھلایا، خود مشقت برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہمیں حلال کھلایا۔ تو اگر انسان کی ابتدائی جسم کی پرورش حلال سے ہو تو یہ بہت بڑی بابرکت چیز ہوتی ہے، اس کا اثر ان کی پوری زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ دوسری چیز جس کو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ والدین اپنا جو نمونہ اپنی اولاد کے سامنے کھڑا کریں، اپنا جو اسوہ کھڑا کریں، وہ ایسا ہو کہ بچے اپنے والدین کے اس اثر کو قبول کریں۔ دیکھیں، ہم نے مشاہدے میں بھی یہ بات بہت دیکھی ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی کہ بچوں پر اپنے والد کی نیکی کا، اپنی ماں کی نیکی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور چاہے وہ عمر کے بعض اوقات ابتدائی مرحلے میں نہیں ہوتا، جوانی کا ایک خاص دور آتا ہے بے فکری کا، اس میں بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کر پھر دوبارہ وہ خیالات اس کے دل کے اندر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، اپنے والد کے معمولات ان کو یاد آتے ہیں، ان کی باتیں یاد آتی ہیں، ان کی نصیحتیں یاد آتی ہیں، اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے والد سے ان کا تاثر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ جل شانہ نے جو واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، اس میں خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک دیوار بنائیں، اور ایسی بستی کی دیوار بنائیں جس بستی نے ان کے کوئی اکرام بھی نہیں کیا تھا، وہ لوگ کوئی بظاہر اچھے لوگ بھی نہیں تھے، تو انہوں نے دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر مزدوری کے خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر بڑا اشکال ہوا کہ یہ کوئی ایسے بامروت لوگ تو تھے نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مروت کرتے، ہمیں تو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرانے سے اور کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، اور آپ نے ان کی دیوار ویسے بنا دی، بلا کسی پیسوں کے بنا دی آپ نے۔ تو جب بعد میں خضر ان کو ساری باتیں بتائیں انہوں نے، تو اس میں سے اس دیوار کی وجہ بھی یہ بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا کہ یہ جن یتیم بچوں کی دیوار تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے کچھ خزانہ رکھا ہوا تھا جو بڑے ہو کر انہوں نے نکالنا تھا، ان بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو اس نیک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو اس کی اولاد کے
کہ مال کے کا ضائع ہونا گوارا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے اور ایک اتنے بڑے ولی خضر علیہ السلام جیسے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی دیوار بناؤ تاکہ بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نیک لوگوں کی اور حلال آمدن والوں کے مال کی اور اس مال کے ان کی اولاد کے لیے فائدہ مند ہونے کی ایسے طریقوں کے ساتھ حفاظت فرماتے ہیں، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے دوسری چیز جو ہے وہ کہ والدین اپنا نمونہ سامنے کھڑا کریں۔ اپنے نمونے سے مراد کیا ہے؟ ماؤں کے لیے بھی ہے اور باپ کے لیے بھی ہے کہ وہ اولاد کو جب جن چیزوں کا حکم دیں، جن چیزوں سے روکیں، خود بھی اس کا اہتمام کریں اور چھوٹی عمروں سے کریں، اچھے مناظر ان کے سامنے رکھیں۔ جو بچے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ذکر کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تلاوت کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب کو میری دادی صاحبہ چونکہ دن بھر بہت زیادہ تلاوت کرتی تھیں، اس لیے وہ دودھ بھی پلاتی تھیں اور تلاوت بھی کرتی رہتی تھی سارا دن، اور کبھی ایک قرآن دن بھر میں پڑھتی تھیں، کبھی 20 سپارے پڑھتی تھیں، کبھی 25 سپارے پڑھتی تھیں، اور رمضان المبارک کے اندر 40 سپارے پڑھتی تھیں۔ تو 2-2.5 سال کی عمر میں جب بچے نے دودھ چھوڑا تو میرے والد صاحب کو قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد ہو چکا تھا، صرف ماں سے سن کر، سارا دن اس کی تلاوت کو سن کر۔ تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ماؤں کی تلاوت کرنے کا، ان کی نیکیوں کا، ان کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا اور ان کی دعاؤں کا، اسی طرح والد کی دعاؤں کا۔ تو دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوئی کہ خود اس کے لیے ان کے سامنے بطور نمونہ کھڑے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں۔ ایک مرحلہ زندگی کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت مصروف ہوتا ہے، اور اکثر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہماری شدید ترین مصروفیت کا زمانہ ہوتا ہے وہی اولاد کی تربیت کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو بچے والد یا والدہ کی، وہی خاص طور پر والد کی غیر معمولی مصروفیت کی وجہ سے اگنور ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بسا اوقات ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یوں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یوں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں ہم رات کو جب گھر جاتے ہیں تو وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو تب بھی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے بچوں کو بستر پر ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا، کھڑے ہوئے تو دیکھا نہیں کہیں بچے۔ اتنی مصروفیت بھی بعض اوقات والدین کی ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے بچے چھوڑ کر گھر سے جاتے ہیں صبح، اور واپس آتے ہیں تو سوتے ہوئے بچوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور یہی دور ان کی تربیت کا ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ ان کو، جس کے اندر ان کو تلقین کی جانی چاہیے کچھ چیزیں۔ ان کو اس قدر چھوٹی عمروں کے اندر بچوں کا دل نرم ہوتا ہے اور ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، آپ جس طرف اس کو موڑنا چاہیں آپ اس کو موڑ سکتے ہیں۔ وہ زمانہ ہماری بے توجہی کا گزر جاتا ہے۔ پھر ان کا وہ دور آتا ہے کہ جب وہ تھوڑے سے، خاص طور پر جب ان کی ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے، تو اب بچے کو آپ اس طرح نہیں، اس کی طبیعت کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات وہ سننے کے موڈ میں ہوتا ہے، کبھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، کبھی اس کو اندر آپ اس وقت اگر آپ زیادہ کھینچا تانی کریں گے تو اس کے کچھ اور بغاوت کے نتائج کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ سارا دن یہ مسائل آتے رہتے ہیں لوگوں کے، اور خاص طور پر ماؤں کے، تو اس لیے مجھے اس بات کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ اس دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا ادھر اپنے مسجد کے کمرے کے اندر، تو کسی خاتون کا مجھے فون آیا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے پاس بیٹھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں عصر کی نماز کے بعد کبھی کبھی بیٹھتا ہوں اپنے کمرے میں سامنے، تو بھیج دیں۔ تو وہ نوجوان بچہ 16-17 سال کا تھا، اس کو انہوں نے بھیج دیا، تو وہ بیٹھا رہا میرے پاس تھوڑی دیر، کچھ اور لوگ بات چیت چل رہی تھی۔ تو پھر مجھے کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں کیونکہ میری امی باہر گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی ماں بیچاری اپنے بچے کو لا کر خود گاڑی ڈرائیو کر کے لائیں، اس کو یہاں اتارا اور خود مسجد کے دروازے پر گاڑی کھڑی کر کے اس کے اندر بیٹھی رہیں آدھا پونا گھنٹہ، اور صرف اس لیے لے کر آئی تھی کہ یہ بچہ کسی عالم کی صحبت کے اندر آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ جائے اور میں باہر بیٹھ کے اس کا انتظار کر لوں گی۔ تو بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے وہ اے لیولز کر رہا تھا کسی بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول میں کہیں پر بچہ جو، تو مجھے کہنے لگی کہ اس کا اے لیولز پورا ہو گیا اور اس کے والد اس کو امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان میں اس لیے پڑھے تاکہ کوئی علماء کی صحبت اٹھائے، کوئی دینی ماحول میں رہے، کوئی اچھا مسلمان بنے، بجائے اس کے کہ یہ وہاں جائے اور بالکل ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہر طرح سے۔
تو ماں باپ کی فکر کا بہرحال اثر ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اس بات کی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ ان کو، اور اس میں اصل چیز یہی ہے کہ ان کی یہ اس بات کو ضرور سوچیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہم نے کس قسم کی صحبت کا انتظام کیا. ان کے اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے کھیلنے کودنے والے، آنے جانے والے، ملنے جلنے والے، آپ کا خاندانوں کا آنا جانا جس قسم کے گھروں کے اندر ہوگا، جو ترتیب وہ دیکھیں گے صبح و شام، وہی ان کا ذہن بنے گا اور وہی ان کی ترجیحات بنیں گی، وہی ان کی پریورٹیز بنیں گی. جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہوگی، جس بات کی تلقین ترغیب چل رہی ہوگی، اسی کا انسان کا ذہن بنتا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو کسی نیک ماحول کے اندر ضرور لے کر جائیں چھوٹی عمروں سے. خواتین بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، اور ایسی جگہوں پر جہاں صرف دنیا کی باتیں نہ ہوتی ہوں، یہ لے لیا، یہ بیچ دیا، یہ خرید لیا، یہ پہن لیا، یہ اوڑھ لیا، یہ صرف اس تذکروں سے ہٹ کر بھی کوئی بات ہوتی ہو جہاں پر کوئی اللہ رسول کی بات ہو، کوئی آخرت کی، کوئی قبر کی، کوئی علم کی، کوئی قرآن کی، کوئی حدیث کی، کوئی دینی تربیت کی، ان باتوں کی بھی جس کے اندر ضرورت ہو. تو تیسرے مرحلے کے اوپر یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جو عمر ان کی اثر لینے کی ہے اس عمر کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، ورنہ بعد میں، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو نماز نہ پڑھنے کہ یہ وقت ہے عادتیں ڈالنے کی. جو عادتیں ڈالی جائیں گی تو وہ اسی کے مطابق بچے چلیں گے، ورنہ پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب وہ بیچارے بالکل اس عمر میں جا کر سوچتے ہیں کہ اب ہمیں بنیادی چیزیں ہم کیسے سیکھیں. ہمارے یہاں جیسا آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ مسجد میں آنے والے دوسرے ہفتے میں، یعنی جنوری کے پہلے ہفتے سے وہ ایک کورس شروع ہو رہا ہے جس کا ہم نے اعلان بھی کیا تھا، اشتہارات بھی لگائے تھے. تو آج کل اس کے انٹرویوز چل رہے ہیں آخری مرحلے کے اندر. تو لوگ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس جگہ کم ہے، سیٹیں کم ہیں. 150 لوگ داخل کرنے کا ارادہ ہے لیکن آنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو اس میں نوجوان بچے بھی ہیں بہت سارے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بھی، دوسرے بھی. تو ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان میں جو بچے کسی درجے کے اندر دین کی طرف راغب ہوئے ہیں اور آتے ہیں ہمارے پاس تو اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں، اس بات پر بڑی حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بنیادی دینی تربیت جو ہمیں 5-6 سال کی عمریں ملنی چاہیے تھی، 7 سال کی عمریں ملنی چاہیے تھی، یہ اب ہم 18-20 سال کی عمر کے اندر خود سمجھدار ہو کر حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین نے اس بات کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں کی. انہوں نے جو وقت تھا ہمیں پڑھانے کا یا ہمارے لیے ہمارا قرآن ٹھیک کرنے کا، ہمیں کچھ دین پڑھانے کا، اس میں انہوں نے ہمارے لیے کوئی انتظام ایسا نہیں کیا. تو یہ بچوں کی ایک جائز شکایت ہے، اور یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ آخرت کے اندر بھی ہوگی اور اصل آخرت کے اندر ہوگی. اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں. تو یہ جو ہے یہ تیسری چیز اس کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دوسری آیت جو اس کے ساتھ وہ ہے سورہ بقرہ کی، جس کے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. یعقوب علیہ السلام ایک بہت ہی جلیل القدر نبی تھے، اور یہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کی، یعنی اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی. ان کے نسل ان کی وہی کی وہی. ان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا اور ایک کا نام اسحاق تھا. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. تو یہ نسل در نسل انبیاء ہیں. یعقوب علیہ السلام کی موت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان کی موت ہونے لگی، وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یعنی موت کا وقت، موت کا منظر قریب آیا، نزع کا عالم قریب آیا، تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد اس گھر میں کس کی عبادت ہوگی. اور عبادت سے مراد صرف یہ نہیں کہ سجدہ کس کو کرو گے، ظاہر بات ہے نبیوں کی اولاد اس طرح فوراً مشرک تو نہیں ہو جاتی. ان کا مطلب یہ تھا عبادت اپنے اس وسیع مفہوم کے اندر جو قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں عبادت جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تم لوگوں کا پورا طرز زندگی، تم لوگوں کے ایک تو میرے سامنے تمہارا طرز زندگی ہے اس گھر کا، میرے بعد اس گھر کا طرز زندگی کیسا ہوگا، تم لوگوں کے شب و روز کیسے گزریں گے. حالانکہ یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے جمع کیے
ان بیٹوں میں سے کم ایک بیٹا یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو خود اللہ کے نبی تھے، اور باقی جو بیٹے ہیں اگر وہ ان میں نبی کوئی نہیں بھی ہے تو وہ ایک نبی کے بھائی بھی ہیں اور نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ ان کا بھائی بھی نبی ہے یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، ان کے دادا حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے دادا کے بھائی حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، ان کے پردادا حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں۔ اتنے نبیوں کے خاندان کے اندر بھی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ ایک فکر مند آدمی کو یہ ضرور فکر ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کی اولاد، کیا ہمارا سلسلہ قیامت تک مسلمانوں کا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے ہوئے لوگوں کا ہوگا، یا خدا نخواستہ ہمارے خاندان کے اندر بے دینی ایڈ ہوتے 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 معاملہ کہیں کفر تک نہ پہنچ جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کینیڈا کے اندر رہتے تھے، کینیڈین نیشنل تھے اور چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے کراچی کے اندر۔ تو ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے تھے اور میں ایک بہت اچھی کسی نام لیا کسی بہت بڑی اکاؤنٹنسی کسی فرم کا بین الاقوامی کا، میں اس میں کام کرتا تھا اور بہت میری بڑی تنخواہ تھی اور بڑا اچھا نظام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے کینیڈا تشریف لائے اور وہ وہاں پر کچھ دن رہے اور وہاں پر انہوں نے بیانات کی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ایک جگہ جب ہمارے شہر کے اندر ٹورنٹو میں آئے تو وہاں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں کافی دنوں سے امریکہ، یورپ اور کینیڈا کے سفر پر ہوں، میں نے بہت قریب سے ان معاشروں کو دیکھا، تو میں اپنے مشاہدے کے نتیجے کے اندر اور میں نے تاریخ اور تہذیب اور سماج اور مختلف علوم کو جتنا پڑھا ہے اس کی روشنی کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان، ہندوستان سے خود آئے ہیں ان ملکوں میں ان کے بارے میں تو کوئی شک یہ وہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ان کے دین اور ایمان پر کوئی فرق پڑے گا جو خود وہاں سے آئیں۔ کہا جو آپ کی نسل ہے اگلی، اس کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر دین سے وابستہ رہے یا نہ رہے، مطلب وہ شک والی بات، لیکن جو آپ کی تیسری نسل ہے اگر اس کو کسی غیر معمولی دینی محنت سے آپ لوگوں نے نہ جوڑا تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کی تیسری نسل مسلمان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں یہ صاحب جو کہنے لگے مجھے کہ میں نے صرف یہ بیان سنا مسجد کے اندر، ٹورنٹو میں ہماری مسجد میں ہوا، تو میں گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سامان پیک کرو، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس پاکستان چل۔ تو کہتے ہیں حالانکہ میرے پاس پاسپورٹ بھی کینیڈا کا تھا، سارا کچھ تھا، تو کہتے ہیں مجھے بعد میں میرے لوگ ملے، علاقے کے لوگ، انہوں نے کہا کہ ادھر ہی شہر کے کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی نے، تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں، میں نے کہا کہ اس قیمت پہ ڈالر نہیں چاہیے کہ ہماری اگلی نسلیں مسلمان نہ، تیسری نسل، چوتھی نسل، پانچویں نسل، کیونکہ ظاہر بات ہے معاشرے کے ساتھ وہ مکس اپ۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں، اس پہ آپ کو تعجب نہ ہو کہ لیٹن امریکہ کے اندر اور یہ جو ارجنٹائن اور چلی وغیرہ میں جو عرب گئے تھے 40s کے اندر، ان میں کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے پتہ نہیں اس کا پتہ ہے آپ کو یا نہیں پتہ کہ 40s کے اندر خاص طور پر فلسطین سے اور شام سے عربوں کی بڑی تعداد ارجنٹائن، چلی اور برازیل اور یہ جو ان ملکوں کے اندر گئی تھی، اور اس وقت کے جو سروے آئے ہیں ان میں سے 80-90% لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کی نسل مسلمان نہیں، چوتھی پانچویں نسل ہے ان کی، تو وہ مسلمان، وہ کہتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں لوگ تو وہ کچھ اپنے ناموں سے، کچھ چیزوں سے یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، کسی کا نام بھی مسلمانوں والا ہوتا ہے، اپنے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہم عیسائی ہیں، کہتے ہیں بس ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں۔ یہ جو ہمیں نہ پتا ہونا بھی تو کوئی اسلام تو نہیں ہوتا ہے، کہتے ہمیں نہیں پتا ہم کیا ہیں، وہ میرے باپ مسلمان تھا، کوئی کہتا ہے میرا دادا مسلمان تھا، تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا ہیں، کہتے ہیں اپنے بارے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے اس طرح، اس میں کوئی اگرچہ اب تو یورپ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ مسلمان وہاں پر اب اپنی شناخت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، بڑی زوردار قسم کی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فکر نہ کی جائے کہیں پر بھی رہتے ہوئے، اپنے ملک بھی رہتے ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ان کی جن علاقوں میں مسلمان بہت اقلیت کے اندر،
اس میں یہ ہوا ہے کم سے کم کہ بعض علاقوں میں مسلمانوں نے اپنے نام چھپانا شروع کر دی. ایسا نام رکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں. وہ ڈسکریمنیشن سے ڈرتے ہیں کہ اگر مجھے مسلمان سمجھ کر شاید مجھے جو ہے وہ وکٹمائز کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے تاجو اور اس طرح عجیب عجیب قسم کے نام کے آپ کو شک پڑ جائے گا نام سن کر کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان. تو جب کوئی مذہب اپنی شناخت چھپانا شروع کر دے، اور ظاہر بات ہے جو نام چھپاتے ہیں وہ عبادات کیسے کرتے ہوں گے، وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہوں گے، وہ روزے کیسے رکھتے، وہ اذانیں کیسے دیتے ہوں، ظاہر بات ہے کہ ان سب چیزوں کو وہ اس سے وہ پیچھے ہٹنا شروع. تو ایک نسل تو چھپاتی ہے، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو چیزیں ہمارے والدین نے چھپائی تھیں وہ تھیں بھی یا نہیں تھیں، وہ پھر اس رنگ کے اندر رنگ جاتی. تو اپنے گھروں کے اندر ہمیں اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کا رخ کیا جا رہا ہے. آج کا نہ سوچیں کہ اس وقت میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، 30 سال بعد کیا ہوگا، پہلی نسل کا کیا دوسری، اس کے بعد کیا ہے. ہم کم سے کم وہ منیمم ریکوائرمنٹ جو اس کی ہے کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر اپنے گھروں کے اندر دین کی مستورات، خواتین بھی خاص طور پر کوشش کریں، باقی نتائج اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن انسان کی اپنی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قیامت تک کی ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے وابستہ رکھے، اور ان کی اگلے آنے والوں کی دینی حالت ہم سے بھی بہتر فرما دے اللہ جل شانہ. ہمارے نقل البلاغ نکاح تھوڑا سا ایک ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. آگے آ جائیں. دلہن میں بھی کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو دے دیں مجھے. السلام کیا حال ہے؟ وہ ہے لکھا ہوا؟